اس میں ایک بات ساتھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو قراء حضرات ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی سورت کی ابتدا کرنی ہے، چاہے وہ ہم مسلسل صورتیں پڑھ رہے ہیں یا ہم وقفے کے ساتھ صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی سورت کا آغاز ابھی نہیں ہوا، درمیان میں ہم نے کوئی بات کر لی ہے، کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کر لی ہے، تو جب ہم نے دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے تو ہم نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ یہ قراء حضرات بات کہتے ہیں، طریقہ کار تلاوت کا بتاتے ہیں۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جب بھی کسی سورت کا آغاز ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورت کے اختتام کا اور دوسری سورت کے آغاز کا اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بسم اللہ نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ یعنی ایک سورت ختم ہو گئی، ساتھ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگلی سورت کا آغاز کیا جاتا تھا۔ تیسری چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت میں ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کئی حفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے، سپیڈ کے ساتھ ایک ہی سانس میں 3 4 آیتیں پڑھ کے جناب وہ جلدی جلدی قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ہمارے ہاں خاص طور پر رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے کہ جب حفاظ وہ تراویح پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے نمازیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھ کے سپارہ فارغ ہو جائے۔ کیوں جی ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جلدی جلدی سپارہ پڑھ دو جی حافظ صاحب۔ اگر کوئی حافظ ایسا مل جائے جو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اچھے انداز کے ساتھ پڑھے، خوبصورت طریقے کے ساتھ پڑھے، تو اگلے دن نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ہاں جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھنے گئے جی؟ نماز تراویح کیوں نہیں پڑھنے گئے جی؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یار وہ حافظ صاحب ٹائم بڑا لا دیندے نے، ایڈا لمبا سپارہ کر دیندے نے، وہ فلانا حافظ آیا ہی انہیں تو منٹ لاؤں ہی سپارہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ اگر منٹ ہی لگانا ہے، اگر جیسے ہم کہتے ہیں نا مگرو لاؤنا، نعوذ باللہ ہم نے قرآن مجید سے اپنی جان چھڑانی ہے، تو عزیز ساتھیو ایسی تراویح پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز تو وہ ہے نا کہ جو ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھا جائے، اچھے طریقے سے قرآن مجید کو سنا جائے۔ ہمیں کم از کم چلو معنی سمجھ نہیں آتا، ہمیں الفاظ کی تو سمجھ آئے کہ یار یہ جو قرآن مجید کے الفاظ پڑھ رہے ہیں یہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ آئے۔ آپ رمضان المبارک میں مساجد کا ایک دور کریں نا، تو اللہ معاف کرے آپ کو زیادہ سے زیادہ سپیڈ والے حافظ قرآن مل جائیں گے۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ساتھی ہیں، جو ہمارے نمازی ہیں، وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ یار ساڈا حافظ منٹ لاؤں تراویح پڑھا کے فارغ کرتا ہے، ٹھاڈا حافظ کی کرتا ہے، اس بات پر فخر کرتے ہیں۔
اللہ معاف کرے، وہ فلانی مسجد سی وہ جناب رات 10 بجے تک پڑھتے رہے، اہم 9 بجے پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں۔ کیا بات ہے ساڈے حافظ دی، ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ حافظ صاحب منٹ لاؤ، نہیں سننا تو گھر میں بیٹھے رہے۔ اس طرح سننے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں اس طرح سننے کا۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت میں جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، آرام سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت میں ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات بالکل واضح ہوتی تھی، ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یعلم تعلم سمجھ آتا تھا باقی پوری آیت سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تلاوت کیا کرتے تھے وہ ہر ایک لفظ کی واضح سمجھ آتی تھی۔ اگر حدیث ساتھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی تلاوت کرتے، سپیڈ کے ساتھ پڑھتے، تو کیا ہمارے پاس آج قرآن محفوظ ہونا تھا جی؟ اور جب ہمیں یعلم تعلمون کی سمجھ آنی تھی تو ہم نے قرآن کہاں سے یاد کرنا تھا؟ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا قرآن پڑھنے کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک لفظ کو واضح کرتے تھے، سمجھ آتی تھی کہ یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے، یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کئی ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں سے سیکھ لیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نماز میں کوئی سورت زیادہ پڑھتے نا، کسی سورت کو مثال کے طور پر جمعے والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورت سجدہ کی فجر کی نماز میں سورت سجدہ کی تلاوت کرتے تھے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورت دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جو صورتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روٹین کے ساتھ پڑھتے تھے نا، تو وہ صورتیں کئی صحابہ کرام کو نماز میں ہی یاد ہو جاتی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر کے واضح الفاظ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے۔ ہر آیت پر کیا کیا کرتے تھے؟ وقف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا الحمدللہ رب العالمین، آیت پوری ہوگی، وقف کر لیا، پھر پڑھا الرحمن الرحیم، وقف کیا، پھر پڑھا مالک یوم الدین، وقف کرتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے قرائے کرام ایک ایک سانس میں پوری پوری سورت پڑھ جاتے ہیں، 10 آیتیں پڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا بھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے اگر حفاظ میں آ جائے نا، جو نماز تراویح پڑھاتے ہیں یا امامت کرواتے ہیں، کہ قرآن مجید کے ہر لفظ کو واضح کر کے پڑھا جائے، تو عزیز ساتھیوں کئی ایسی صورتیں ہیں جو ہمارے نمازیوں کو یاد ہو سکتی ہیں۔